فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کی ہے کہ ریاست میں 4 دن تک بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا ہے کہ خلیج بنگال میں جنوبی انڈمان کے قریب بننے والا کم دباؤ چہارشنبے کے روز مغرب سے شمال مغرب کی طرف بڑھنے اور جنوب مشرقی خلیج بنگال میں ایک طوفان بننے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ میں اگلے 4 دنوں تک بارش کا امکان ہے۔ بعض علاقوں میں درمیانی سے موسلا دھار بارشیں ہوں گی، خاص طور پر بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سرسیلا، جنگاؤں، پیداپلی اور جگتیال اضلاع میں بارشیں ہوں گی۔ شہر میں رائے دہی کی فیصد کو بڑھانے ریپیڈو نے انوکھے اقدام کا آغاز کیا اور حق رائے دہی میں ریپیڈو مفت خدمات فراہم کرے گا۔ شہریوں کی اپنے موبائل فون میں ریپیڈو ایپ کے ذریعے واچ ناؤ کوڈ کو درج کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے ریپیڈو کی مفت سہولت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور پولنگ اسٹیشن تک ریپیڈو کے ذریعے مفت رسائی کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ریپیڈو کے شریک بانی پون گنٹوویلی نے ایک بیان میں بتائی ہے۔ سواری کی سہولت نہ ہونے کے سبب اکثر شہری حق رائے دہی سے استفادے سے محروم ہیں۔ ریپیڈو کی اس سہولت سے رائے دہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ انتخابات میں گریٹر حیدرآباد میں 40 تا 55% رائے دہی ریکارڈ کی گئی۔ اس فیصد میں اضافے کے لیے ریپیڈو کی جانب سے کوششیں جاری ہیں۔ شہر کے 2600 پولنگ اسٹیشن پر ریپیڈو کی جانب سے مفت سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ عوام کسی بہکاوے میں آئے بغیر حلقہ اسمبلی مہیشورم سے BRS کی کامیابی کو یقینی بنائیں تاکہ حلقہ مہیشورم کی ترقی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو بلکہ حلقہ اسمبلی کی ترقی کا سلسلہ جاری رہے۔ پی سبیتا اندرا ریڈی نے انتخابی مہم کے آخری دن رائے دہندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 30 نومبر کو اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کر کے ریاست کی ترقی کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کی مجموعی ترقی اور اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے معاملے میں بھارت راشٹر سمیتی نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ حلقہ اسمبلی مہیشورم میں عوام نے انہیں جس طرح کی محبت سے نوازا ہے، اس کے بعد انہیں یقین ہے کہ عوام اپنے ووٹ بھی ان کے حق میں استعمال کر کے کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی مہیشورم سے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں تو حلقے کی ترقی کی رفتار سست ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی مہیشورم میں موجود اقلیتی غالب آبادیوں والے حلقہ جات اسمبلی میں جو ترقیاتی کام برسوں سے زیر التوا تھے انہیں گزشتہ 5 برسوں میں انجام دیا گیا ہے۔ BRS ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KTR نے کہا ہے کہ چیف منسٹر KCR سیکولر قائد ہیں، سر کٹانا پسند کرتے ہیں مگر کبھی مودی اور BJP کے سامنے ہرگز سر نہیں جھکا سکتے۔ جب تک BRS حکومت میں 4% مسلم تحفظات محفوظ ہیں، BJP مسلم تحفظات کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اور نہ تاریخی شہر حیدرآباد کا نام تبدیل کر سکتی ہیں۔ کانگریس کے نقلی سیکولرزم اور BJP کے ہندوتوا دونوں سے ملک کو خطرہ ہے۔ تلنگانہ کے عوام کو کانگریس اور BJP سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ریاست میں BRS 80 نشستوں کے ساتھ تیسری بار کامیابی حاصل کرے گی۔ کانگریس 9 مساجد کو منہدم کرنے کی منفی تشہیر کر کے KCR اور BRS کو بدنام کر رہی ہیں، جس میں سچائی نہیں ہے۔ پرگتی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ BRS قائد شیخ عبداللہ سہیل و BRS حیدرآباد انچارج D شراون بھی اس موقع پر موجود تھے۔ KTR نے BRS کے 9 سالہ اقتدار میں اقلیتوں کی ترقی و بہبود کے لیے حکومت کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی اور ان کی ترقی کے لیے مختص بجٹ و دیگر امور کا حوالہ دیا اور کہا کہ 9 سال میں تلنگانہ میں اقلیتوں کی ترقی اور بہبود پر 12,780 کروڑ خرچ کیے گئے ہیں۔ KTR نے کہا کہ ہم نے اقلیتوں پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ فرض نبھایا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مزید بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ BRS کو اپنے سیکولرزم پر فخر ہے۔ ہم کتنے سیکولر ہیں اس کو بتانے ہمیں 4000 کلومیٹر پدیاترا کی ضرورت نہیں ہے، صرف 4 قدم چلنا کافی ہے۔ راہل گاندھی مسلمانوں کے ووٹوں کے ٹھیکیدار نہیں ہے، ہمیں بار بار BJP کی ٹیم قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی ہم پر کانگریس سے خفیہ اتحاد کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ کانگریس اور BJP دونوں چیف منسٹر KCR اور BRS
بی آر ایس سے خوف زدہ ہیں۔ KCR کو قومی سیاست میں اہم رول ادا کرنے سے روکنے مودی اور راہل گاندھی سازش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تاہم تلنگانہ کے عوام بالخصوص اقلیتیں باشعور ہیں۔ BRS کو کامیاب بنا کر دونوں کے خفیہ ایجنڈے کو ناکام بنا دیں گے۔ BRS کی تیسری مرتبہ حکومت تشکیل پانے کے بعد 17,000 ائمہ و مؤذنین کو دیا جانے والا ماہانہ اعزازیہ 5,000 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا جائے گا اور سارے ائمہ و مؤذنین کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے لیے کانگریس ذمہ دار ہے۔ 55 سال حکمرانی کے باوجود اقلیتوں کی ترقی دینے میں کانگریس ناکام ہو چکی ہے۔ آج مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہیں۔ کانگریس کا اقلیتی ڈکلیریشن اقلیتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ مردم شماری کر کے مسلمانوں کو BC طبقات میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس سے اقلیتیں اپنی شناخت و اقلیتی موقف سے محروم ہو جائیں گی۔ اقلیتی وزارت، اقلیتی کمیشن اور دیگر اقلیتی ادارے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری جانب BC طبقات اقلیتوں سے ناراض ہو جائیں گے۔ کانگریس مسلمانوں اور BC طبقات کو لڑانے جھگڑانے کی سازش کر رہی ہے۔ RSS قائد کو گاندھی بھون میں بٹھا دیا گیا، جس سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے BJP امیدواروں راجہ سنگھ، بنڈی سنجے اور D اروند کے خلاف کانگریس نے کمزور امیدواروں کو انتخابی مہم میں اتارا ہے اور BRS گوشہ محل، کریم نگر اور کوریٹلا سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ KTR نے کہا کہ سارے مسلمان BRS کے ساتھ ہیں اور BRS مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ شادی مبارک چیکس کی تاخیر سے اجرائی KTR نے اس اسکیم کو گرین چینل میں شامل کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ریاست میں 205 اقلیتی اقامتی اسکولز قائم کیے گئے، 3.48 لاکھ اقلیتی طلبہ کو اسکالرشپس دی گئیں، 2.46 لاکھ طلبہ کو فیس ری امبرسمنٹ ادا کی گئی، 2005 طلبہ کو فی کس 20 لاکھ روپے کی اوورسیز اسکالرشپ فراہم کی گئی، 2250 اقلیتی لڑکیوں کی شادیوں پر 2250 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ ریاست بھر میں انتخابی مہم کا اختتام عمل میں آ چکا ہے۔ انتخابی سرگرمیاں تھم سی گئی ہیں اور اب سیاسی جماعتیں رائے دہی کی حکمت عملی بنانے میں مصروف ہیں۔ ساری ریاست کی طرح پرانے شہر میں بھی انتخابی مہم میں شدت دیکھی گئی۔ خاص طور پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار امجد اللہ خان خالد کی انتخابی مہم نے سارے علاقے میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اس حلقے پر طویل عرصے سے مجلس کا قبضہ ہے۔ اس بار مجلس نے نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کو یاقوت پورے سے امیدوار بنایا ہے۔ پارٹی کو یہ امید تھی کہ اس بار بھی انتخابات میں اسے بآسانی کامیابی مل جائے گی، تاہم مجلس بچاؤ تحریک سے امجد اللہ خان خالد کے انتخابی مقابلے کے اعلان کے ساتھ ہی حلقے میں صورتحال میں تبدیلی پیدا ہونے لگی ہے اور خاص طور پر نوجوانوں اور خواتین میں امجد اللہ خان خالد کی مقبولیت نے انتخابی ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ امجد اللہ خان خالد کسی عوامی عہدے کے بغیر نہ صرف حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ بلکہ سارے حیدرآباد اور تلنگانہ اضلاع کے مسلمانوں کی خدمت کا ایک متاثر کن ریکارڈ رکھتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 4 برسوں سے پرجا دربار کا اہتمام کرتے ہوئے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں غریب، مجبور، بے بس، بیمار اور پریشان حال خاندانوں کی مدد کی ہے۔ پرجا دربار کے ذریعے انہوں نے ان بے یارو مددگار غریب عوام کے مسائل کو عوام کے سامنے پیش کیا اور عوام کے ذریعے ہی ان کی مدد کرواتے ہوئے ہزاروں خاندانوں کو راحت پہنچائی ہے۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی انہوں نے تحدیدات اور پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر خود بنفس نفیس عوام کے غریب اور مجبور خاندانوں تک پہنچتے ہوئے امداد پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ امجد اللہ خان خالد کے تعلق سے عوام میں یہ تاثر ہے کہ وہ کسی عہدے کے بغیر بے تکان اور مسلسل عوامی خدمت کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ وہ کسی قوم اور عوام کے ہر مسئلے میں بے لوث عوام کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، غریب و بے سہارا، خواتین کی مدد ہو یا بیماروں کی علاج و معالجے کے لیے امداد ہو۔ تعلیم کا بہترین ریکارڈ رکھنے والے غریب طلبہ و طالبات کی اسکول و کالجز کی فیس کا مسئلہ ہو یا پھر شہر کے فائنانسرز کی جانب سے غریب آٹو ڈرائیورز پر ہونے والے ظلم کے خلاف ڈھال بن جانا ہو، ہر مسئلے میں انہوں نے عوام کی خدمت کو ہی ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر گاؤں دہشت گردوں کی جانب سے مسلم قریش برادری کے تاجران کو بڑے جانوروں کی منتقلی میں آسانی کا سامنا ہو یا پھر معمولی باتوں پر پرانے شہر میں بے قصور مسلم نوجوانوں کی گرفتاری ہو یا ہراسانی کا مسئلہ ہو، امجد اللہ خان خالد نے ہر مسئلے پر عوام کی توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے اسی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے خاتون ووٹرز ہوں یا نوجوان ہوں، وہ اس بار حلقے میں تبدیلی کے حق میں رائے ظاہر کرنے لگے ہیں۔ حلقہ یاقوت پورہ کے کئی علاقوں میں خواتین کو اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اپنی مشکلات کے وقت میں امجد اللہ خان خالد سے مدد ملنے والی تذکرہ کرتے ہوئے انہیں دیکھا گیا ہے۔
حلقہ یاقوت پورہ کے نوجوان بھی اب روایتی انتخاب کی بجائے تبدیلی کے حامی دکھائی دے رہے ہیں۔ نوجوان بھی اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب اور محلے جات میں ایک دوسرے سے امجد اللہ خان خالد کو ووٹ دینے کی تاکید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں اجتماعی طور پر تبدیلی کی لہر واضح طور پر محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ ریمارکس کیے جا رہے ہیں کہ خواتین اور نوجوانوں کے ووٹ حلقہ یاقوت پورہ میں روایتی نتائج اور روایتی پولنگ کا رخ بدلتے ہوئے لگ بھگ 3 دہائیوں کے بعد ایک بار پھر سے تبدیلی کے نخیب بنیں گے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولنگ صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ 3 دسمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ انتخابات میں قومی، علاقائی اور دیگر جماعتوں کے جملہ 2290 امیدوار میدان میں ہیں۔ ان میں 221 خواتین اور 1 زنخواہ شامل ہیں۔ ریاست میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ ووٹر ہیں۔ ریاست بھر میں 35,655 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ رائے دہی کو آسان، آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ نقدی اور شراب کی منتقلی کو روکنے کے لیے اضلاع میں کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ 27,178 افراد نے گھر بیٹھے ووٹ کا استعمال کیا۔ ان میں 15,000 سے زیادہ ضعیف افراد شامل ہیں۔ پولنگ ڈیوٹی پر مامور 1,48,000 عملے نے پوسٹل بیلٹ کا استعمال کیا۔ 94 پولنگ اسٹیشنوں میں ویب کاسٹنگ کی جائے گی۔ 7,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ووٹ کے استعمال کے لیے رائے دہندگان کو اپنے ووٹر شناختی تصویری شناختی کارڈ ساتھ لانا ہوگا۔ پولنگ 106 حلقوں میں شام 5 بجے تک جاری رہے گی اور 13 مسائل سے 2-4 حلقوں میں شام 4 بجے تک پولنگ جاری رہے گی۔ سیرپور، چنور، بیلم پلی، منچریال، آصف آباد، منتھنی، بھوپال پلی، ملوگ، پینپکا، ایلندو، کوتاگوڑم، ایشوراؤ پیٹ اور بھدراچلم حلقوں کی شناخت مسائل سے 2-4 حلقوں کے طور پر کی گئی ہیں۔ ان حلقوں میں پولنگ شام 4 بجے ختم ہو جائے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں، پولنگ کا دیگر سامان اور پولنگ عملہ پہلے ہی متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریاست بھر میں 35,655 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 12,311 مراکز کی شناخت مسائل سے 2-4 پولنگ مراکز کے طور پر کی گئی ہیں۔ تلنگانہ میں آج ہونے والے انتخابات کے پیش نظر پولیس رائے دہندوں میں رقومات کو تقسیم کرنے کو روکنے کے لیے خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچا کنڈا پولیس کمشنریٹس میں چوکسی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس ہر گاڑی کی تلاشی کا کام کر رہی ہے۔ رقم کے دستاویزات نہ دکھائے جانے پر رقم کو ضبط کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ گاڑیوں کی تلاشی کے دوران ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ شواہد جمع کیے جا سکیں۔ ساتھ ہی گاڑیوں کی تلاشی کے وقت ان نمبرات بھی لکھے جا رہے ہیں۔ جب ملک اور دنیا میں دیوالی کی دھوم تھی تب 41 مزدور اترکاشی کے سلکیارا میں زیر تعمیر سرنگ میں پھنس گئے تھے۔ ان سب کو بحفاظت نکالنے کے لیے شروع کیا گیا راحت اور بچاؤ آپریشن کل رات مکمل ہو گیا۔ تمام مزدوروں کو رات کو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر چینیالیسول لے کر گیا۔ آج صبح 18 دن بعد تمام مزدوروں نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا۔ اب ان مزدوروں کو ہندوستانی فضائیہ کے چنوک طیارے کے ذریعے ایمس اسپتال رشی کیش بھیجا جائے گا۔ چنوک طیارہ اور ایک ہیلی کاپٹر چینیالیسور کی فضائی پٹی پر پہنچ گیا ہے۔
मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर विनोद ककरती ने बताया है कि रात देर सभी का हेल्थ चेकअप किया गया, तमाम सेहतमंद है, तमाम मजदूर अच्छी नींद सोए। अब दोबारा सेहत का टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद घर भेजने या रेफर करने का अमल शुरू होगा। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत जेर तामीर सलकियारा टनल को 4 धाम यात्रा के लिए सील कर दिया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात मीडिया के सवालात पर कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों पर एक मुश्तरका टीम उत्तराखंड में जेर तामीर तमाम सुरंगों की जांच करेगी। तमाम सुरंगों का सेफ्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि 12 नवंबर को सलकियारा सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था, जिसकी वजह से 41 मजदूर फंस गए थे। न्यू योविक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की निगरानी में न्यू ऑस्ट्रियन टिनलिंग मेथड NATM का इस्तेमाल करते हुए यमुनोत्री हाईवे पर इस सुरंग की तामीर कर रही थी। गुजरात हाईकोर्ट में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी के मुतालबे को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि लाउड स्पीकर पर अजान सूती आलूदगी नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें 5 वक्त अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया गया था। हाईकोर्ट के मुताबिक अजान की आवाज आलूदगी पैदा नहीं करती है, क्योंकि ये 10 मिनट से भी कम वक्त तक रहती है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्धा अमाई की बेंच ने गांधीनगर के एक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति ने अपने अस्पताल के करीब मस्जिद से दिन में 5 बार अजान देने पर एतराज किया। उन्होंने अर्जी में कहा कि अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से सूती आलूदगी पैदा होती है और मोहल्ले के लोगों खुसूसन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर प्रजापति ने दलील दी कि लाउड स्पीकर पर अजान की इस तरह की तिलावत सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खुतूत की भी खिलाफ वर्जी है। ताहम बेंच ने कहा, हम ये समझने से कासिर है कि सुबह के वक्त लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने वाली इंसानी आवाज किस तरह सूती आलूदगी पैदा करने की डिसेबल हद तक पहुंच सकती हैं, जिससे अवाम की सेहत को बड़े पैमाने पर खतरात लाहक होते हैं। जजेस ने कहा कि दरख्वास्त में साइंसी तौर पर यह जाहिर करने के लिए कोई बुनियाद नहीं रखी गई थी कि 10 मिनट तक अजान से पैदा होने वाली आवाज़ सूती आलूदगी का बायस बनती है। गड़बड़ और शोर की दलील को मुस्तरद करते हुए अदालत ने मजीद कहा, तुम भी 2 पूजा करते हो, टेम्पले में भजन करते हो, क्या इससे सूती आलूदगी पैदा नहीं हो रही है? चीफ जस्टिस ने जोर दिया कि शोर की आलूदगी एक साइंसी मसला है और दरख्वास्त गुजार के वकील पर जोर दिया है कि वो मुबैना शोर के सबूत फराहम करें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अजान कितने मिनट तक चलती हैं? 5 मिनट से भी कम। सूती आलूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें डिसेबल दिखाएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इस तरह की दरख्वास्तों को कबूल ही नहीं करना चाहिए। अजान एक ऐसा अमल है जो बरसों से चला आ रहा है और ये किसी किस्म की सूती आलूदगी पैदा नहीं करती। वाज़ेह है कि मुल्क भर में इससे पहले भी लाउड स्पीकर पर अजान देने का तनाज़ा पैदा हुआ था। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने बाज़ाब्ता अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम चलाई थी। रियासत उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता चंद रोज से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు.
ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।